بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله مولانا العظيم. ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف، ہم نے آپ کو حکم دیا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ اتباع کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو ابراہیم حنیف تھے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں، اس کی کچھ تفصیل کل میں نے عرض کی تھی، وہیں یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی فضیلت ہے کہ وہ شخصیت جو نبیوں کی امام ہے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم کی اتباع کریں۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم کی اتباع کرنا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فضیلت ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی باعث فضیلت ہے، چونکہ نبوت اور علم کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ نسب کے اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور فطری طور پر انسان جب اپنی اولاد کو دین اور خوبیوں اور کمالات میں آگے بڑھا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو خوشی اپنے سے زیادہ ہوتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، ابراہیم علیہ السلام جب حضور علیہ السلام سے ملے تو بہت خوش ہوئے۔ آدم علیہ السلام ملے، بہت خوش ہوئے۔ لہٰذا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات فضیلت کی ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی بھائی کیا ہے، یہ بات فضیلت کی ہے۔ باقی تفصیل اس آیت کی کل میں نے عرض کی تھی۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، کافروں نے بھی یہ سوال کیا اور بڑا بڑھ چڑھ کے کیا، اس لیے اگلی آیت میں قرآن میں اس سوال کا جواب دیا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ملت پر ہم ہیں، یہودیوں نے بھی اعتراض کیا، عیسائیوں نے بھی اعتراض کیا۔ وہ اعتراض کیا کیا؟ انہوں نے کہا جناب اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں تو یہودیوں نے کہا پھر اصل فضیلت اور عبادت کا دن تو ہفتے کا ہے، تم جمعے کو کیوں افضل دن کہتے ہو؟ عیسائیوں نے کہا جناب اصل فضیلت کا دن تو اتوار کا ہے، پھر تم جمعے کو فضیلت کا دن کیوں کہتے ہو؟ اسلام میں بھائی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحیح احادیث میں جمعے کے بڑے فضائل ہیں، اس کو سید الایام کہا گیا ہے۔ تو یہودیوں نے اعتراض کیا اگر تم حضرت ابراہیم کے دین پر ہو تو ہماری طرح ہفتے کے دن عبادت کیوں نہیں کرتے؟ عیسائیوں نے اعتراض کیا اگر تم حضرت ابراہیم کے دن پر ہو تو اتوار کی طرح ہماری طرح اتوار کے دن عبادت کیوں نہیں کرتے، جمعے کے دن کیوں کرتے ہو؟ قرآن کریم نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا۔ ذرا الفاظ دیکھیے، قرآن نے فرمایا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یقیناً ہم نے ہفتے کا دن مسلط کر دیا تھا ان لوگوں پر جنہوں نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا تھا۔
یہودیوں سے کہا کہ ہم نے ہفتے کا دن تمہارے لیے مقرر نہیں کیا تھا عبادت کے لیے، تم پر مسلط کیا تھا تمہاری حرکتوں کی وجہ سے۔ عیسائیوں سے کہا ہم نے تمہارے لیے اتوار کا دن خاص نہیں کیا تھا عبادت کے لیے، وہ تو ہم نے تم پر مسلط کیا تھا تمہارے جھگڑوں اور اختلاف کی وجہ سے۔ وہ کیا؟ یہودیوں نے ضد کی کہ ہمارے لیے ہفتے کا دن ہونا چاہیے عبادت کا، عیسائیوں نے ضد کی ہمارے لیے اتوار ہو، یہودیوں نے کہا ہمارے لیے ہفتہ ہو۔ اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ نے جمعے کا دن یہودیوں پر بھی پیش کیا، انہوں نے جمعہ چھوڑ کر ہفتہ، اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن جو ہے یہ عیسائیوں پر بھی پیش کیا، انہوں نے جمعے کو چھوڑ کے اتوار کو اپنے لیے منتخب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے صحیح فطرت پر مجھے اور میری امت کو پہنچا دیا کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے بھائی کون سا دن منتخب کیا؟ جمعے کا دن منتخب کیا۔ یہودیوں سے کہا ہفتے کا دن ہمارا مقرر کردہ نہیں، بطور سزا ہم نے تم پر مقرر کیا تھا تمہاری اختلافات کی وجہ سے۔ اور یہودی اکثر جگہ، بھائی ذرا میری بات سمجھنا، یہودیوں پر بہت سارے احکام وہ تھے جو ان کی سازشوں، خباستوں، اعتراضات، جھگڑوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر مسلط کیے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے سورہ بقرہ میں وہ جو گائے والا ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اس کا قاتل کون ہے؟ اعتراض کرتے گئے کہ نہیں؟ اور ہر مرتبہ سوال کے جواب میں ایک ایک شرط اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہے، اور اگر آخر میں عمل نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایک شرط اور ایسی بڑھا دیتے کہ روئے زمین پر اس طرح کی گائے ملتی نہ۔ یہ اس طرح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایسے ایسے ان پر سختیاں ہوتی گئیں۔ اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ وہ بڑی اہم بات ہے، میں اصل اسی کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے بھائیو، بعض مرتبہ انسان اپنی طرف سے کچھ ایسا رویہ، ایسا طرز عمل اپناتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر سختیاں ہوتی رہتی۔ صحیح حدیث ہے، صاحب ریاض الصالحین نے وہ احادیث ذکر کی ہیں بخاری مسلم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دین کے معاملے میں بے جا فضول سختی نہ کرو، تم تھک جاؤ گے اللہ نہیں تھکیں گے، تم تھک جاؤ گے اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب بھی کوئی صحابی مشکل راہ اپنانے کی کوشش کرتے اللہ کے نبی ان سے ناراض ہو جاتے، اللہ کے نبی ان سے کیا ہو جاتے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی میں ہر روز روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اجازت نہیں دی، نرم کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، اور پھر آخری سطح پر آ کر کہا اس سے زیادہ روزوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے نا، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب نے بڑے فخر سے کہا کہ وہ جو ہمارے فلاں جو بزرگ ہیں وہ 360 روزے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا 360 روزے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ کہنے لگا جی وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہا لاؤ کتاب میں کھول کے دکھاتا ہوں، حدیث کی کتاب منگوائی، میں نے کہا پڑھو حدیث کیا ہے، یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ فخر سے بیان کرتے ہیں جو فلاں، یہ میرے سامنے بھی، میں ایک جگہ بیٹھا تو ایک صاحب نے کہا کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی نا لقمے کے ساتھ ذکر کر رہے تھے۔ بعض لوگوں کو دین نہیں، دین کا ہیضہ ہوتا ہے۔ جی فلاں بزرگ جو ہیں وہ کھانے کے ایک لقمے کے ساتھ سبحان اللہ کہتے ہیں، میں تو بالکل نہیں کہتا، بلکہ کھانے میں چپ بھی نہیں رہتا۔ کھانے میں سنت ہے کہ دوستوں سے کیا کرو؟ بات کرو۔ اللہ کے نبی کھانے میں مزاح بھی کر لیتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ کہنے لگا جی یہ کیا؟ میں کہا جناب ہمیں من گڑت دین نہیں چاہیے، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی ہے، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں بے جا سختی سے، آپ حضرات کو پتہ ہے حضور مسجد میں تشریف لائے تو ایک رسی لٹکی ہوئی تھی، پوچھا یہ کس لیے ہے؟
فرمایا کہ یہ ازواج مطہرات میں سے فلاں کی ہے، ان کو ذکر کرتے کرتے جب نیند آ جاتی ہے تو وہ اپنے بالوں کو اس سے باندھ لیتی ہیں تاکہ نیند ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں، جب نیند آ جائے سو جاؤ۔ بلکہ اگر کوئی شخص اس کو عشاء کے وقت میں شدید نیند آ رہی ہو کہ وہ عشاء نہیں پڑھ سکتا، اللہ کے نبی فرماتے تھے سو جاؤ، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ سو کے کچھ غبار اتر جائے گا، پھر جب طبیعت میں تازگی آ جائے عشاء کی نماز پھر پڑھ لو، عشاء کی نماز پھر پڑھ لو۔ یہودیوں نے بے جا سختیاں کی، اللہ تعالیٰ بھی ان پر سختیاں کرتے گئے، اور حضور نے فرمایا تم اپنے اللہ کو، اپنے دین کو نہیں تھکا سکو گے۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم قرار نہیں دیا تھا، انہوں نے کہا جی ہمارے لیے اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ، چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دیا، خام خواہ اپنے اوپر لاگو۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ انہوں نے کہا جی گوشت کی جس بوٹی کے ساتھ چربی لگی ہوگی ہم وہ نہیں کھائیں گے، 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ عیسائیوں نے اپنے اوپر، عیسائی راہبوں نے خام خواہ اپنے اوپر سختیاں کی، خام خواہ کیا کی؟ سختیاں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان پر پھر ویسے ہی سختیاں کرتے گئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے آسان دین رکھا ہے۔ بھائی کون سا دین رکھا ہے؟ آسان دین۔ لیکن اس کا میں اکثر اس کو بیان کرتا ہوں، آسان دین کا مطلب انہوں نے اور لیا، یہودی عیسائی الٹ سفر کرتے رہے، وہ سختی سے سختی کی طرف جاتے رہے، اور ماشاءاللہ ادھر آسان دین کا مطلب ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو دین کی بات تمہیں مشکل لگے اس کو کیا کر لو، یہ مطلب نہیں ہے۔ میں اس کو بہت مرتبہ بیان کرتا ہوں، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ دین کی کسی بات کا کوئی کرنے، دین میں آسانی ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ دین میں آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ جو تمہیں پسند نہ آئے، دین میں آسانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو آسان دین بنا کر دے دیا، اب تم نے اسی پر عمل کرنا، مزید آسانی نہیں کر سکتے۔ آج کل ہمارے یہاں جو چیز طبیعت کے خلاف ہو، ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کے بیٹے یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، ابھی کی بات ہے، جمعے کے بعد یہاں ایک نوجوان میرے پاس کھڑے تھے، جی میری شادی ہے، میرے والد صاحب یوں بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، اب میں کیا کروں، یہ سارا گناہ ہے۔ اس کے والد صاحب آ گئے، تمہید کہاں سے باندھ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے دین میں سختی نہیں کی ہے۔ اچھا جی مجھے بھی پتہ ہے نہیں کی ہے، جی بھائی آگے چلو۔ جی ہمارے رشتہ دار کہتے ہیں مہندی بھی ہونی چاہیے، فلاں بھی ہونی چاہیے، فلاں بھی ہونی چاہیے، تو دین میں سختی نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہیں کس نے کہا سختی نہیں ہے؟ مومنین کے لیے سختی نہیں ہے، شیطانوں کے لیے تو سزائیں ہیں، جو حرکتیں تم کہہ رہے ہو اس کے لیے تو سزائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہوا، یہ کیا بات ہو گئی؟ اس لیے وہ جو مولانا روم نے فرمایا نا کہ ہماری حالت جو ہے نا آج دین کے بارے میں، وہ ایک صاحب جو ہیں وہ کسی مصور، وہ جسم گوندنے والے کے پاس چلے گئے، مولانا روم مثال سے بات سمجھانے کے اللہ نے بڑا عمل کر دیا۔ مثنوی کو آپ دیکھیں، ایسی ایسی مثالیں مولانا روم دیتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ایک صاحب جو ہے وہ جسم گوندنے والے کے پاس گئے، اسے کہا میری کمر پر شیر بنا دو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ پرانا زمانہ تھا، اس سے وہ جسم میں سوئی کی طرح وہ سوراخ کر کے اس میں وہ رنگ بھرتے تھے۔ وہ جب اس نے سوئی لگائی نا تو بہت درد ہوئی، اس نے کہا یہ تو بہت تکلیف ہو رہی ہے، کیا کر رہے؟ کہنے لگے جی اس کا چہرہ بنا رہا ہوں۔ کہنے لگے یار اس میں درد بہت ہو رہی ہے، چہرہ رہنے دو، باقی شیر بنا دو۔ اس نے کہا جی چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ گردن لگا بنانے، پھر بھی تکلیف ہوئی، اس نے کہا اب کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی گردن۔ کہنے لگے یار گردن رہنے دو، باقی شیر بنا دو۔ کرتے کرتے دم پر آ گئے۔ جب کہنے لگا بس دم بنا دو تو اس مصور نے ماری ٹانگ اس کو، اس نے کہا خبیث وہ کون سا شیر ہے جس کا نہ چہرہ نہ پیٹ نہ سینہ، صرف دم ہی دم ہے، یہ کون سا شیر ہے؟ ہمارے پاس یہی ہے، دین کی جو بات پسند نہ آئے کہتے نہیں یار بس یہ سختی ہے اس کو رہنے دو،
وہ رہنے دو کرتے 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 ہمارے پاس سارا شیر غائب ہو گیا، بس اس کی دم ہی بچی ہے ہمارے پاس، باقی سارا ہم نے اپنے آسانیوں کی نظر کر دیا۔ تو یہودیوں نے، عیسائیوں نے خام خواہ اپنے آپ پر سختیاں کی، اللہ تعالیٰ بھی سختیاں کرتے گئے۔ جن لوگوں کو خام خواہ تقوی کا ہیضہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے سختیاں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اس لیے بھائیو، جو ہمارے دین نے آسانیاں دی ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہمارے دین نے بھائی جو آسانی دی ہے، سفر پر ہیں، شرعی سفر پر ہیں۔ میں نے خود ایک مرتبہ موٹر وے پر سفر کر رہا تھا، ایک جگہ رکا تو وہاں 3-4 نوجوان، اور وہ چہرے مہروں سے لگ رہے تھے کہ بیچارے دین میں اچھی تڑپ رکھتے ہیں لیکن دین کی سمجھ نہیں تھی۔ آپس میں اس پر بحث ہو رہی ہے۔ ایک کہہ رہا نہیں جی ہمارے پاس اپنی گاڑی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو پوری نماز پڑھیں گے۔ میں اندر داخل ہوا، انہوں نے میرے حلیے سے دیکھا کہ شاید کہ مولوی صاحب ہیں، کہنے لگا مولوی صاحب ہمیں پوری نماز پڑھنی چاہیے یا آدھی؟ میں نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی ہمارے یہ 2 دوست کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اپنی گاڑی ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں۔ تو ہم بھائی کہاں سے آئے ہو؟ لاہور سے۔ کدھر جا رہے ہو؟ فلاں جگہ، شہری سفر ہے۔ میں نے کہا بھائی زیادہ عبادت کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ زیادہ عبادت دین ہوتا تو شیطان سے زیادہ نہیں ہم کر سکتے، ہم عیسائیوں سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ دین نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے کا۔ بھائی دین نام ہے کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے کا، حضور کی اتباع کا نام ہے۔ میں نے انہیں کہا جناب اللہ کے نبی نے یہاں آدھی نماز پڑھی ہے، ہم تو آدھی نماز پڑھیں گے، پوری نماز پڑھنا کوئی دین نہیں ہے۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ روزہ کھلنے میں 5 منٹ ہم نہیں کھاتے، دنیا کی نعمتیں پڑھی نہیں کھاتے، اور 5 منٹ کے بعد کیا ہوا ہے؟ کوئی کافر کہے گا یار 5 منٹ پہلے ہاتھ نہیں لگا رہے تھے اور 5 منٹ بعد چھوڑ کچھ نہیں رہے۔ اگر بھوکا مرنا عبادت ہے تو اب کیوں کھاتے ہو؟ اگر کھانا عبادت ہے تو 5 منٹ پہلے کیوں نہیں کھا رہے تھے؟ ہم انہیں کہیں گے نہ بھوکا مرنا عبادت، نہ کھانا عبادت۔ ہمارے نبی کی نقل اتارنا عبادت ہے۔ انہوں نے روزہ کھلنے کے 5 منٹ پہلے نہیں کھایا، ہم بھی نہیں کھا رہے۔ 5 منٹ کے بعد جب سورج غروب ہو گیا انہوں نے کھایا ہے تو ہم کھا رہے ہیں۔ نہ کھانا مقصد ہے، نہ کھانا مقصد ہے۔ بھائی مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی نقل مقصد ہے۔ اس لیے کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ تم کیسے ملت ابراہیمی پر ہو کہ تم جناب ہفتے کے دن عبادت نہیں کرتے ہو، تم نے اپنے لیے جمعے کا دن خاص کیا ہے۔ قرآن نے اس کا جواب دیا، فرمایا انما جعل السبت، یقیناً مسلط کر دیا ہفتے کا دن، علی الذین، ان لوگوں پر، اختلفوا فیہ، جنہوں نے ہفتے کے بارے میں جھگڑا کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، بے شک آپ کا رب فیصلہ کر دیں گے، بینہم، لوگوں کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام معاملات میں جس میں وہ آپس میں جھگڑا کرتے رہے ہیں۔ اگلی آیت تفصیلی ہے انشاءاللہ، کل انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه۔